یہ بات سچ مچ انسان کی سمجھ سے باہر ہے کہ خدا جو بے حد ہے، بے بیان ہے، جس تک نہ کبھی کوئی پہنچ سکا نہ پہنچ سکے گا، وہ آپ کو مجھے شخصی طور پر جانتا ہے۔ یہ بات صرف ایمان ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے، ایمان کے وسیلے سے دل میں آ جاتی ہے کہ اتنا مہان پرمیشور، خدا جو اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا مہان ہے، وہ آپ کو شخصی طور پر جانتا، آپ کا نام جانتا ہے۔ اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ جو سچ مچ ایمان ہی سے ہم قبول کر سکتے ہیں، ایمان ہی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ایسا پیار کرتا ہے جیسا کوئی اور کر نہیں سکتا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں اس سے پتہ چلا ہے کہ وہ کلام جس کے وسیلے سے اس نے تمام دنیا کو پیدا کیا اور جو کچھ ہے اسے پیدا کیا، وہ کلام جسم میں ظاہر ہوا، جیسے آواز میں ظاہر ہوتا رہا ہے، جیسے اور طریقوں سے ظاہر ہوتا رہا ہے، اور خداوند کے لوگ، نبی، بڑے لوگ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے خدا کی آواز سنی ہے، خدا کا کلام ہم تک پہنچا، اس کا شبد ہم کو ملا ہے۔ وہی کلام جو ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں، وہی جسم میں ظاہر ہوا، اور اس نے جو کچھ کہا اور اس نے جو کچھ کیا، اس سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ خدا کتنا عظیم ہے، کتنا مہان ہے، کیسی عجیب قدرت ہے خدا کی، جسے انسان آنکھوں سے دیکھ سکتا، آنکھوں نے دیکھی ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے، عجیب قدرت۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کے وسیلے سے خدا کی عجیب محبت انسان تک پہنچی ہے، اور ایمان کے وسیلے سے جو اس کی محبت کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے پیار کو اپنے اندر آ لینے دیتے ہیں، ان کی زندگی میں اس کے چمتکار ہوتے ہیں۔ جو اس کی محبت کو قبول کرتے ہیں، ان کی زندگی میں خدا کی قدرت بھی کام کرتی ہے۔ سب سے عجیب بات جو خدا یسوع مسیح کی زندگی میں انسان نے دیکھی ہے، وہ ہے اس کی موت۔ خدا یسوع مسیح نے اپنی موت کے بارے میں اپنے شاگردوں کو سمجھایا، انہیں بتایا، سکھایا کہ کس طریقے سے اس کی موت کے اشارے آدم سے ہوتے رہے ہیں۔ یہ بتایا گیا، سکھایا گیا کہ اس وقت اشارہ دیا گیا تھا کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن انسان بچتا اس طرح ہے کہ کوئی اور اس کی جگہ مرے، اور یہ خدا کا انتظام ہے، خدا کی دانائی ہے، خدا کی حکمت ہے، اس کی بدھی ہے، اور اس کا بڑا پن ہے۔ یہ تو اس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے تعلیم دی، اور تعلیم طرح طرح سے دی، کلام کے ذریعے سے بھی دی اور کام کے ذریعے سے تعلیم دی۔ اپنے کاموں میں خدا یسوع مسیح نے ان کی مدد کی، ایسے کام کیے ہیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہیں، انہیں ہم معجزات کہتے ہیں، چمتکار کہتے ہیں۔ انسان کے لیے کوئی بات جو خدا فطرت کے جو قانون ہیں ان سے ذرا بڑی کر دے تو ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، ہم ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ خدا کے لیے کوئی چیز معجزہ نہیں ہے، خدا کے لیے تو سبھی کچھ اس کی نیچر ہے، پر ہم انہیں معجزات کہتے ہیں۔ تو وہ خدا یسوع مسیح کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں جو اس نے کیے، تو وہ تعلیم دے رہا تھا ان کو، اپنے شاگردوں کو، اور آج میرے اور آپ کے لیے اس میں یہی تعلیم ہے۔ ان کاموں کا میں ذکر کروں گا، خدا کے کلام میں ہم دیکھیں گے کہ ان میں خدا یسوع مسیح نے دکھایا کہ اس کی قدرت کتنی بے حد ہے، جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن وہ یہ بتا رہا کہ یہ قدرت والا خداوند جس کے کلام میں اتنی زبردست طاقت ہے، جس کے کام حیرت انگیز ہیں، وہ اس دنیا میں ایک بہت بڑا کام کرنے کے لیے آیا ہے جو انسان اپنے آپ نہیں کر سکتا، جس کے اشارے تھے، جس کے لیے انسان خدا سے فریاد کرتا کہ یہ میرا گناہ ہٹا دے مجھ پر سے، تو پھر کون لے گا؟ یہ سزا میری مجھ سے دور کر دے، پھر کون لے گا وہ سزا؟ اس چیز کا، اس بیماری کا، اس مصیبت کا علاج کرنے کے لیے وہ آیا۔ دیکھو یہاں پر اس سے پہلے کہ وہ مصلوب کیا جائے، مارا جائے،
اس نے یہ کام کیے تھے، اور کچھ ایسے کام ہیں جو اسی ہفتے میں کیے جس ہفتے میں وہ یروشلم میں جا کے گرفتار کیا گیا اور پھر ذلیل کر کے صلیب پر ٹانگ کے مار دیا گیا۔ دیکھو کیسے کیسے کام اس نے کیے ہیں۔ لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں اس کا 17واں باب، اور ہم پڑھیں گے 11 آیت سے لے کر 19 آیت تک۔ لوکا کی انجیل اس کا 17واں باب اور 11 آیت سے۔ یہاں ایسا لکھا ہے کہ ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریہ اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا، اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑھی اس کو ملے۔ انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، آئے یسوع، آئے صاحب، ہم پر رحم کر۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تئیں اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ، کیونکہ کاہنوں نے جب کوڑ شروع ہوا تھا تو ان کو دیکھ کر بتا دیا تھا کہ اب تم کوڑی ہو گئے ہو، اب کبھی شہر کے اندر داخل نہ ہونا، کوئی تمہیں دور سے بھی آتا دکھائی دے تو چلاؤ، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کہو ناپاک ناپاک ناپاک۔ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ کوئی ناپاک ہے یہاں، اور پھر وہ اس سڑک پر نہیں جائے گا۔ کیا حال تھا کوڑی کا، ہے اپنے آپ ہی چلا رہا ہے کہ نزدیک نہ ہو۔ ہم نے ہندوستان میں دوسری جگہوں میں، پاکستان میں دوسری جگہوں پہ کوڑی دیکھیں، شہر میں آ جاتے ہیں لوگ، ان پر ترس کھاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، کھانا دے دیتے ہیں۔ مجھے اپنا یاد ہے کہ میں جایا کرتا تھا ایک جگہ، سارے کوڑی رہتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا انہوں نے اتنے پیار سے چائے بنائی اور مجھے دی، میں نے پی لی، ابھی تک تو کوڑی نہیں ہوا میں، خدا کا شکر ہے۔ اندر کا جو کوڑ ہے اس کو وہی جانتا ہے، وہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ باہر تو ٹھیک ہوں، اندر بھی اسی کا سہارا ہے، وہی رحم کرے گا۔ پر یہ کوڑی بیچارے دور سے چلا رہے ہیں، ناپاک ناپاک ناپاک۔ آدمی کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے، خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر انہوں نے یہ نہیں کہا ناپاک ناپاک ناپاک۔ عجیب بات ہے، انہیں دیکھ کر کہا، آئے یسوع، آئے صاحب، ہم پر رحم کر۔ کاش کہ ان کوڑیوں جیسی عقل ہی مجھے مل جائے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو پکارتے ہیں تو یقین جانے کہ وہ ایسا انسان نہیں، وہ انسان نہیں ہے جو ہمارا علاج نہ کر سکے، وہ انسان نہیں جو ہمارے کوڑ کی وجہ سے خود کوڑی ہو جائے۔ وہ تو وہ ہے جسے چھو دینے سے کوڑ دور ہو جاتا ہے، جسے وہ چھو دے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کہا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ، اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا ہوں، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا، اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ سامریوں کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، سامریہ کے رہنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، ان کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلا تھا۔ پر خداوند نے دیکھو ایک بیماری کا علاج کیا، عجیب قدرت ہے۔ دور سے کہہ دیا کوڑھیوں کو، جاؤ اپنے تئیں انہیں دکھاؤ جنہوں نے تم پر یہ فتویٰ لگا دیا تھا کہ اب تم کوڑھی ہو، اب تمہیں شہر سے دور رہنا چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ یہ لوگ جو کسی انسان کو دیکھ کر چلایا کرتے تھے، ہم سے دور رہ، ہم سے دور رہ، ہم سے دور رہ، یسوع کو دیکھ کر کہتے ہم پر رحم کر، ہم پر رحم کر، ہم پر رحم کر۔ کیا اتنی سمجھ مجھے بھی مل سکتی ہے خداوند کہ میں یہ پہچان لوں کہ رحم 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 تجھ سے لوں، ترس تجھ سے حاصل کر لوں، کیونکہ تیرے اندر طاقت ہے۔ خداوند مجھ پر رحم کرے، آپ پر رحم کرے۔ ایک اور دیکھو، ایک عورت کے بارے میں پڑھتے ہیں، ایک لوکا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے، 13واں باب اور 10ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی، اور وہ کبڑی ہو گئی تھی، کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا
اور اس سے کہا ہے عورت تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اسی دم وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ عبادت خانے کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس اسی میں آ کر شفا پاؤ، سبت کے نہ کہ سبت کے دن۔ یہ بیچاری کبڑی عورت خوش ہو رہی ہے، یہ ایک دھارمک آدمی ہے، یہ خفا ہو رہا ہے، یہ ناراض ہو رہا ہے۔ کیا دیکھ لیا، کیسی کیا بری بات دیکھ لی یسوع میں؟ اس کی وہ قدرت دیکھ لی جو اس کے پاس نہیں ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اسے کہہ دیا تو چھوٹ گئی، اور وہ چھوٹ گئی۔ پھر دیکھو خداوند نے جواب میں کہا، اے ریاکارو، کتنی بڑی مکاری تمہارے اندر ہے، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ بیل اور گدھے کی زیادہ قیمت ہے اور اس عورت کی کوئی قیمت نہیں۔ پس کیا واجب نہ تھا، یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے مخالف شرمندہ ہوئے، اور ساری بھیڑ ان عالی شان کاموں سے جو اس نے کیے تھے خوش ہوئی۔ ہم نے پہلے دیکھا کہ کوڑ کی بیماری سے خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کو کہہ کے اچھا کر دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ عورت جو 18 برس سے شیطان کے بس میں تھی، شیطان نے جکڑ رکھا تھا اسے۔ کتنے لوگ ہیں جو بدروؤں سے جکڑے ہوئے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کسی جن، اس کے اوپر جن آتا ہے، آسیب آتا ہے، بدرو آتی ہے۔ میں نے گاؤں میں لوگوں کو کہتے سنے جی اوپری ستاتی ہے، اوپرا ستاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں، کتنا اندھکار ہیں، خدا رحم کرے میرے ان بھائی بہنوں پہ، کہ جی وہ جو بزرگ رشتہ دار مر گیا تھا، جی دادا یا ساس، یا اس بیچارے کو بدنام کریں گے مرے ہوئے کو، کہ اس کی روح آ کے ستاتی ہے، ہمارے گھر میں آتا ہے وہ۔ خدا یسوع مسیح کی طرف دیکھو، جس نے بیماری سے اچھا کر دیا، وہ بدروحوں پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ اور صرف کہا اس نے تو چھوٹ گئی، یہ کیسا کلام ہے؟ اس نے کلام کیا اور کوڑ جاتا رہا، اس نے کلام کیا اور بدروحیں جاتی رہی، شیطان ابلیس اور اس کے ساتھ اور بھی جو کچھ ہوگا اسی وقت ہٹ گئے۔ لکھا اسی دم وہ عورت سیدھی کھڑی ہو گئی، سیدھی کھڑی ہو کے خدا کی زور زور سے تمجید کرنے لگی، چلا رہی ہے۔ نہ چلاتی تو اور کیا کرتی؟ کون نہیں چلائے گا؟ کون چپ رہ سکتا ہے؟ اگر خدا یسوع کسی پر ہاتھ رکھ دے اور اس کی زندگی بدل جائے اور بدروہیں جاتی رہیں، وہ چلائے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ پہلے بدروہوں کی وجہ سے چلاتا ہے، اب خدا کی برکت کی وجہ سے چلا رہا ہے۔ یہ برکت دے دی اس نے مجھے، کیا رحم کیا اس نے، کیا رہائی دی، کیا چھٹکارا دے دیا۔ کیوں نہ چلائیں لوگ، کیوں نہ زور زور سے گائیں؟ دیکھو کلام ہے یہ اس کے کلام کی قدرت ہے۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں ہم، لوکا ہی کی انجیل میں دیکھو، یہاں پر ایک اور شخص کا ذکر ہے، اور اس کہانی کو اکثر پڑھتے ہیں، اور 19ویں باب میں اس کا ذکر ہے۔ یسوع کے بارے میں لکھا کہ وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ یعنی یسوع اسی راستے سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ اسی دم اتر آیا، اور لکھا ہے کہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا۔
زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے دو باتیں کہی ہیں، صرف دو کلام کی باتیں، اس کی زبان سے کلام نازل ہوا۔ پہلا یہ کہ اس نے اس کا نام لیا، زکئی، نام لے کر اسے پکارا ہے۔ ایک ایسے شخص کو جس کا کوئی نام لینے کو تیار نہیں ہے، جس کے کوئی گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا لین دین رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ یہ گناہگار آدمی ہے، یہ پاپی ہے، یہ اس لائق نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ کوئی سلوک نہیں رکھتے، کوئی نہیں ہے اس کا، رہ گیا اس کے پاس کیا؟ اس کی دولت ہے۔ کیا خرید لے گا آدمی دولت سے؟ کیا کیا چیزیں خرید سکتا ہے آدمی دولت سے؟ پیار خرید سکتا ہے، سچی عزت خرید سکتا ہے، عمر خرید سکتا ہے، کیا خرید سکتا ہے دولت سے؟ وہی چیزیں جو آج ہیں جو کل نہیں رہیں گی، جو چیزیں اس دنیا میں رہ جائیں گی وہ رہیں گی، مگر وہ خود نہیں رہے گا، ان چیزوں کو پکڑے ہوئے ہے۔ دیکھو اس شخص کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی قدرت کو کیسے ظاہر کیا ہے، کیسے خدا کی قدرت اور محبت ظاہر ہوئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے نام لے کر پکارا ہے، زکئی، پھر کہا مجھے تیرے گھر چلنا ہے، تیرے گھر آنا مانگتا ہوں، تیرے گھر کا برا حال ہے۔ تیرے گھر کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا تیرے گھر، میں چلوں گا، مجھے لے چل اپنے گھر۔ دیکھا اتنا خوش ہوا زکئی، اس کلام میں کتنی محبت ہوگی، کتنا پیار تھا اس کلام میں۔ زکئی سے رکا نہ گیا، فوراً اتار آیا اور جلد اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ اور دیکھو معجزہ کیا ہوا ہے، اس محبت کا معجزہ دیکھو۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو نہیں کہا تو بہت لالچی آدمی ہے، تو نے بڑی بے ایمانی سے پیسہ جمع کر رکھا ہے، تجھے شرم آنی چاہیے، تجھ پر لعنت پڑے گی، تو دوزخ میں جائے گا، نرک میں جائے گا۔ کوئی ایسی بات کہی خداوند یسوع مسیح نے؟ واہ واہ واہ، میں کیسے اس کا پیار بیان کر سکتا ہوں آپ کو، میں اس کے پیار کی قدرت کیسے آپ کو بتاؤں۔ خدا آپ کو توفیق دے، خدا کرے آپ کے اندر اس کا پیار آ جائے۔ عجیب کام ہوا، جہاں کوڑی کا کوڑ گیا، جہاں اس عورت میں سے بدروحیں گئیں، اس آدمی کی زندگی میں سے وہ گناہ نکل گیا جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، گناہ چلا گیا صرف یہ کہنے سے، زکئی، صرف یہ کہنے سے کہ میں تیرے گھر چلوں گا۔ اور پھر کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ واہ واہ، دیکھو اس کی قدرت۔ یوحنا کی انجیل میں ایک اور جگہ 11ویں باب میں پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ایک گھر میں جایا کرتے تھے، وہاں پر ایک آدمی رہتا تھا لازر نام کا، اور اس کی 2 بہنیں تھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس انہوں نے خبر بھیجی کہ لازر بیمار ہے۔ شاگردوں نے بھی سنا، خداوند رکا رہا نہیں گیا۔ 4 دن ہو گئے، پھر خداوند گیا، اور بہنیں ناراض کہنے لگی اب آ کے کیا کرے گا، وہ تو مر گیا، جب تجھے بلایا تھا جب تو تیرے پاس فرصت نہیں تھی، اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ دیکھو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا ان سے، اور کیا عجیب کام کیا۔ لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی خدا کی قدرت کتنی مہان ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ ان سے کہا پتھر کو ہٹاؤ۔ اس مرے ہوئے شخص کی بہن مرتھا نے اس سے کہا آئے خداوند، اس میں سے تو بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کہا کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا آئے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔
اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا، آئے لازر نکلا۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ اس نے کہا، صرف کہا، لازر، جیسے زکئی کو آواز دی تھی، زکئی، اور وہ گناہ کی قید میں سے نکل آیا اور کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اسی طرح اس نے اس مرے ہوئے آدمی کو، مری ہوئی لاش کو، جس میں سے بدبو آ رہی تھی، آواز دی، لازر۔ لاش بھی اس کلام کی آواز سن سکتی ہے۔ یہ وہی کلام ہے خدا کا جس نے کہا تھا، ہو جا، اور ہو گیا۔ جو کچھ اس نے کہا ہو جا، وہ ہو گیا، ہوتا چلا گیا اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہی کلام ہے۔ لازر، اور لازر باہر نکل آیا۔ کیا ہے یہ کلام؟ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ وہ کلام ہے جو ظاہر ہوتا رہا ہے، جو مجسم ہوا ہے، اور اس سے پہلے کہ اس کے آنے کا پورا مقصد ہو، تمام دنیا کے سامنے ظاہر ہو، وہ اپنے لوگوں کو دکھا رہا ہے، ایک بار پھر پہچانو میں کون ہوں۔ دیکھو یہ خدا کی قدرت جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، دیکھو یہ خدا کی محبت اور اس کے معجزات جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، اور تم دیکھو گے کہ یہ ہے وہ کلام جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، یہ ہے وہ کلام جو اپنے آپ کو تمہارے گناہوں کے لیے دے رہا ہے۔ یہ ہے وہ خدا کا کلام جو جسم میں ظاہر ہوا اور جو صلیب پر مصلوب کیا گیا۔ کیوں؟ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ سب سے زیادہ دنیا میں اسی بات کی مخالفت ہوتی ہے، مسیح کی صلیب کی۔ ہے عجیب بات، اتنی قدرت کا مالک، ایسی محبت کرنے والا، اس قسم کی راست بازی اور پاکیزگی کا مالک جس کی مثال نہیں کوئی۔ اس کے لیے لکھا، نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی فریب کی بات نکلی، نہ وہ گالی کھا کر کسی کو گالی دیتا تھا، نہ ظلم سہ کر کسی کو ستاتا تھا۔ پھر وہ کیوں مارا گیا؟ خدا سے پوچھنا چاہیے، خدا ایسے کام کیوں کرتا ہے؟ خدا نے تو موسیٰ کے ذریعے سے یہ ظاہر کیا تھا کہ انسان کو اس کے گناہ کی سزا ملنی چاہیے۔ وہی خدا ہے جس نے قسم کھا کے کہا تھا کہ گناہگار کی موت سے مجھے کچھ خوشی نہیں۔ مسیح کی صلیب میں یہ تمام باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ کوئی گناہگار کسی دوسرے گناہگار کے لیے اپنی جان دے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ سکھا دیا گیا تھا کہ جب کبھی کوئی بھی قربانی خدا کے حضور پیش کی جائے گی وہ پاک ہوگی، بے عیب ہوگی۔ یہ ہے وہ بے عیب جس میں کوئی عیب نہیں ہے، کسی قسم کا گناہ نہیں، کوئی فریب نہیں ہے۔ کیا اس کے اندر؟ خدا کی وہ قدرت جو بے حد ہے کیا اس کے اندر؟ خدا کی وہ محبت جو بیان سے باہر ہے۔ وہ صلیب پر کیوں؟ لکھا، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، تاکہ وہ بات جو خدا نے یسایہ نبی کی معرفت کہی تھی وہ پوری ہو۔ اس کی تعلیم ہے اور اس کی تیاری خدا یسوع مسیح نے خود کی ہے۔ کوئی کیا اس کی تیاری کرتا موت کی؟ اس نے اپنے لیے اپنے آپ خود تیار کیا۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی،
ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل ہو گیا، ہماری بد کرداری اس کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ بد کرداری کسی پر لدے گی، کون لے گا میرے گناہ؟ نیکیاں سب لینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ اپنی نیکی کا ڈھیر لے کے خدا کے سامنے جاؤ تو نیکی آپ کے منہ پر تھوک دے گی، آپ کی نیکی آپ کے منہ پر تھوکے گی۔ یہ خدا کا کلام بتاتا، ہماری نیکی، ہماری راست بازی پھٹی دھجیوں کی مانند ہے۔ خدا کی راست بازی کا تقاضا بہت بڑا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے فضل سے محروم ہیں، لیکن خدا کا شکر ہو، خدا کے انتظام کے لیے اس کا شکر ہو، اس کا شکر ہو۔ آمین۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔